اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا ہے اور اس کی لذت اسے ملی ہے جو اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور ہادی ماننے پر دل سے راضی ہو گیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور اس کی لذت اسے ملی جو اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور ہادی ماننے پر دل سے راضی ہو گیا۔ تفسیر میں حضرت فرماتے ہیں کہ اس بات کو اس طرح سمجھے کہ جس طرح لذیذ اور ذائقہ دار مادی غذاؤں میں ایک لذت ہوتی ہے جس کو صرف وہی آدمی پا سکتا ہے جس کی قوت ذائقہ کسی بیماری کی وجہ سے خراب نہ ہوئی ہو، اسی طرح ایمان میں ایک خاص لذت اور مٹھاس ہے، لیکن وہ انہی خوش قسمت لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جنہوں نے پوری خوش دلی اور رضائے قلبی کے ساتھ اللہ کو اپنا مالک اور مختار سمجھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول اور اسلام کو اپنا دین اور زندگی کا دستور بنا لیا، اور اللہ کی بندگی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور طریقہ اسلام کی پیروی کو ان کے دل نے اپنا لیا ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کے ساتھ ان کا تعلق محض رسمی یا وراثتی نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ اس دین اسلام نے اس کے دل کو گرویدہ بنا لیا ہو۔ اسی حدیث کے اندر لفظ رضا کے ساتھ اس کو تعبیر کی ہے کہ خوش دلی کے ساتھ اس نے تمام ان باتوں کو تسلیم کیا ہو، کوئی مجبوری یا کوئی وراثتی، کہ جس طرح ماں باپ مسلمان ہیں تو بیٹا بھی مسلمان، پھر پوتا بھی مسلمان، پڑپوتا بھی مسلمان، لیکن اس کے اندر اصل جو مسلمانی ہوتی ہے، ایمان کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ چیزیں ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا جس کو یہ نصیب نہیں ہوئی تو یقیناً ایمانی لذت اور مٹھاس بھی اس کے اندر اس کو کوئی حصہ نہیں ملا، اور اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہوگا، صرف نام کا مسلمان رہ جائے گا جس کے اندر ایمانی حلاوت نہیں ہے، ایمانی لذت جو ہے وہ کوئی بات سنتا ہے یا کسی بات پر یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل کرتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا، صرف ایک جو ہے وہ دیکھا دیکھی اس پر عمل کر رہا ہے۔ ایک دوسری روایت اسی طرح ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو تمام لوگوں سے زیادہ ہو، یعنی صرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، اس کے مقابلے کے اندر کسی اور کی محبت جو ہے وہ غلبہ حاصل نہ کر لے۔ اور دوسری یہ کہ جس آدمی سے بھی اس کو محبت ہو صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ اور تیسرا یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنے سے اس کو اتنی نفرت ہو اور ایسی اذیت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے سے کسی آدمی کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، کہ کسی کبھی بھی اس کے سوچ و دماغ کے اندر یہ بات نہ آئے کہ میں کہیں نعوذ باللہ ایمان کو چھوڑ دوں، ایمان دین اسلام نے مجھے کیا دیا ہے تو اس کو چھوڑ کے وہ مرتد ہو جاتا ہے، میں ایسے کبھی بھی اس کے دل کے اندر یہ بات نہیں آتی۔ تشریح میں حضرت فرماتے ہیں اس حدیث کا مضمون بھی قریب اسی حدیث کی ہے جو ابھی ہم نے ذکر کی ہے، تھوڑا سا فرق جو ہے وہ تعبیر کا بتایا گیا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ایمان کی حلاوت اسی آدمی کو حاصل ہو سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا سرشار ہو کہ ہر چیز سے زیادہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اور اس محبت کا اس کے دل پر ایسا قبضہ اور تسلط ہو گیا کہ اگر کسی اور سے وہ محبت بھی کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے، اور اللہ کا دین اور اسلام اس کو اتنا عزیز اور پیارا ہوا
کہ اس سے پھرنے اور اس کو چھوڑنے کا خیال اس کے لیے آگ میں گر جانے کی برابر تکلیف دہ محسوس ہو۔ جس طرح آدمی آگ کے اندر گر جائے تو جب جلتا ہے تو تڑپتا ہے، تو اسی طرح یہ سوچ اس کی فکر ہے کہ میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، ایمان کو چھوڑوں گا مرتد ہوں گا، گویا ایسے مجھے اسے تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ آدمی آگ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیں بھی ایسے ایمان کی جو ہے وہ حلاوت نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔